تو حسین کا تو ہر صحابی احترام کرتے رہے. امام حسین کس کا احترام کرتے تھے؟ سوال تو بہت چھوٹا ہے، جواب بھی بہت چھوٹا ہے. ہاں، امام حسن ماشاءاللہ، حضور کا تو وصال ہو گیا تھا نا، اپنے بڑے بھائی امام حسن کا کتنا احترام کرتے تھے، کتنا احترام کرتے تھے. یہ حدیث پڑھا تھا نا، خدا ہی قسم آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے میرے. دیکھیں خاندان میں نااتفاقیاں ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، بھائیوں بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے. امام حسن اور امام حسین میں شکر رنجی ہو گیا. بڑا ادبی جملہ بولا ہے میں نے، اس لیے کہتا ہوں اردو سیکھو. اردو نہیں سیکھو گے تو بے ادب ہو جاؤں گے، بیڑو بیڑو یہی بولتے رہوں گے. اب بچے بھی تمہارے، اور بیڑو کھایا کیا، کھانا گینا کھا لیا کیا، پانی وانی پی لیا کیا، یہی گفتگو کرو گے. اپنی تہذیب کا گلا ہم اپنے ہاتھ سے گھوٹ رہے ہیں. مانا کہ اردو زبان جو ہے روزگار کی زبان نہیں رہی، اردو پڑھانے سے اب روزگار نہیں ملتے، بچہ کمپٹیشن میں آگے نہیں جا سکتا. لیکن خدا کے واسطے جب انگلش میڈیم کے لیے ہزاروں روپے کی فیسیں دیتے ہو، لاکھوں روپے کی فیسیں ہیں بھائی، لاکھوں، 3 لاکھ سالانہ فیس دیتے ہو. نرسری کے بچوں کو جو دیے جائے 60-70 ہزار روپے تو ایڈمیشن کی فیس دے کر آتے ہو. مگر ایک مولوی کو گھر پہ بلا کر 1000 روپیہ 2000 روپیہ مہینہ دے کے اردو پڑھانے کی توفیق نہیں ہے، عربی پڑھانے کی توفیق نہیں ہے. ہمیں ساری دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگے ہیں اور اردو سے ناواقف ہو رہے ہیں. عربی تو بہت اللہ ہی مالک ہے، عربی تک تو پتہ نہیں، رسائی ہے یا نہیں. وہ تو یو پی اور بہار کے لوگوں نے عربی اور مدرسے میں جانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے. مہاراشٹر والوں کو تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے بھائی، عالم تو ہم بنانا ہی نہیں ہے. جبکہ میں ہر جگہ بولتا ہوں، جہاں جہاں دستار بندی کے جلسوں میں میں مدعو ہوتا ہوں تو میں ایک جملہ ضرور کہتا ہوں کہ اللہ نے اگر 4 بیٹے دیے، 3 بیٹے دیے، 2 بیٹے دیے، ایک بیٹے کو کم از کم عالم ضرور بناؤ. ایک بیٹے کو عالم بناؤ کم سے کم. کیوں؟ معلوم ہے ایک بیٹے کے عالم کا مطلب، ایک بیٹے کا عالم کا مطلب وہ عالم آپ کے خاندان میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے گھر میں پورے خاندان کو آپ نے بدعقیدہ ہونے سے بچا لیا. وہ عالم سب پہ نگاہ رکھے گا. ہر خاندان کا فرض، بھائی ہمارے خاندان میں عالم ہے، اپنا مسئلہ اس سے پوچھیں گے، بعد وہ بہکانے والی ٹولیوں کے پیچھے کیوں جائیں گے. ایک تو یہ فائدہ ہوا. دوسرا فائدہ، جس گھر میں عالم ہوتا ہے اس گھر میں، اس فیملی میں، اس خاندان میں برکتیں ہوتی ہیں. اور سب سے بڑا فائدہ آقا فرماتے ہیں، رسول اللہ کی صحیح الاسناد حدیث ہے، ضعیف حدیث نہیں ہے، کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائے گا عابدوں کو لایا جائے، عبادت گزار عابد لائے جائیں گے. اللہ فرمائے گا جاؤ جنت میں چلے جاؤ، تیری عبادت قبول کی ہم نے. زاہد کو لایا جائے گا، جا تیرے زہد کو قبول کیا، جنت میں چلا جا. حافظ کو لایا جائے گا، تیرے قرآن کی تلاوت کو قبول کیا، جنت میں چلا جا. حاجی کو لایا جائے گا، جنت میں جا. ہر آدمی سنگل جا رہا ہے، حاجی سنگل جا رہے ہیں. حاجی صاحب تمہارا عمل قبول ہے، جاؤ. قاری صاحب آپ کا عمل ہے قبول، جاؤ. عابد صاحب آپ کی عبادت قبول ہے، جاؤ. آقا کہتے ہیں میری امت کے عالم کو لایا جائے گا، اللہ فرمائے گا رک، ٹھہر جا. عالم رو پڑے گا، پروردگار کیا مجھے جہنم میں بھیجا جائے گا؟ میں نے دین کی خدمت کی قبول نہیں ہوئی، میں نے تیرے دین کے لیے قربانی دی، وقت نکالے، لوگوں کو سمجھایا، اصلاح کی، مولا میری قربانی قبول نہیں. رب فرمائے گا نہیں، تجھے اس لیے نہیں روکا گیا کہ تجھے جنت میں بھیجنا مقصود نہیں، تو میری امت، میرے نبی کی امت کا عالم ہے، میرے محبوب کی امت کا تو عالم ہے. میں نے اس لیے روکا کہ میں تجھ سے اور تیری خدمت سے راضی ہوا. روک اور جتنوں کی چاہے شفاعت کر، تو جتنوں کی شفاعت کریں گا میں تیری شفاعت پر ان کو جنت عطا کروں. آقا کہتے ہیں اس کی کوئی حد اور لیمٹ نہیں ہوں گی. سب سے پہلے وہ عالم اپنی کتنی نسلوں کو بخشوائیں گا؟ ایک خاندان کو نہیں، باپ کو نہیں، بھائی کو نہیں، بیوی کو نہیں، بچوں کو نہیں، 7 پشتوں کو. کتنی پشتیں؟ 7 پشتوں کا مطلب سمجھے؟ میں ایک پشت ہوں، میرے دادا دوسری پشت، دادا کے اوپر ابا وہ تیسری پشت، پھر اب دادا کے ابا کے ابا، ابا کے ابا، ایسی 7. تو یہ صرف یہ سنگل نہیں، دادا کا جو کنبا تھا وہ ایک پشت ہو گیا، پھر پردادا کا جو پورا کنبا تھا وہ ایک پشت ہو گیا، لکڑ دادا کا جو پورا کنبا تھا وہ ایک پشت ہو گیا. ایسی 7 پشتوں کو. اور 7 پشتوں کے بخشوانے کے بعد بھی رب کہیں گا اور بخشا، تو عالم اور بخشوائیں گا. یہاں تک کہ آقا پھر ایک مثال دیتے کہ ایک شخص آئیں گا اس وقت عالم کے پاس، کہیں گا السلام علیکم، بس حضور مجھے جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا ہے، لیکن رب نے مجھ پہ اتنا فضل کیا کہ رب نے فرمایا کہ جا کوئی اپنا شفیع تلاش کر. تیرے کچھ اعمال اچھے ہیں، کچھ خراب ہیں، تیرے گناہوں کے پلہ میں گناہ زیادہ ہے، نیکیاں کم ہیں، لیکن تیرے کچھ عمل اچھے ہیں باوجود اس کے کہ تیرے گناہ زیادہ ہے. جا کوئی شفیع تلاش کر، شفاعت کرنے والا لا کہ اس کی سفارش سن کے میں تجھے بخش دوں. تو میں حضور آپ کے پاس آیا ہوں. والد صاحب کہے کہ میں تو آپ کو جانتا نہیں، میں آپ کی شفاعت کیوں کروں؟
اور کیوں کر رب تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں میری شفاعت قبول کرے؟ تو وہ شخص کہا حضور آپ مجھے نہیں جانتے، میں یاد دلاتا ہوں، آپ میری بستی بھی آئے تھے، اللہ رسول کا ذکر کرنا آپ کا مقصود تھا، نماز کا وقت ہوا، آپ نے وضو کے لیے پانی مانگا، میں ایک لوٹا پانی وضو کے لیے لایا تھا، میں وہی ہوں، آپ بھول گئے؟ کیونکہ ظاہر ہے اب ہزاروں لوگوں سے علماء ملتے رہتے ہیں، آپ بھول گئے میں نے ایک لوٹا پانی وضو کے لیے دیا تھا، آج اس ایک لوٹا پانی کے لیے یہ بدلہ چاہتا ہوں کہ اس کے عوض آپ میری شفاعت کریں۔ آقا فرماتے ہیں وہ عالم اسے ایک لوٹا پانی کا بدلہ یہ دیں گا کہ اللہ فرمائیں گا اے پروردگار، اللہ سے عرض کریں گا اے پروردگار اس نے وہ ایک لوٹا پانی لایا جس کی وجہ سے میں نے ایک وقت کی تیری عبادت کی، اس ایک لوٹا پانی کے عوض میں شفاعت اور سفارش کرتا ہوں کہ تو اس کو بخش دے، اللہ تعالیٰ اس کے عوض بھی اس کو بخش دے گا۔ تو بھائی عالم بناؤ، عالم نہیں بنا سکتے تو کم سے کم بھائی جان لاکھوں روپیہ آپ انگلش میڈیم میں پڑھانے کے لیے اپنی اولاد پہ خرچ کر رہے ہو، گھر میں ایک حافظ قرآن، ایک اردو پڑھانے والا 1000 روپیہ 1500 کیا لیتے بیچارے ہمارے علماء یار، اس پر بھی ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ مولوی لوگوں کو پیسے کی ضرورت ہے۔ مولوی تو پھٹیچر رہنا چاہیے، سائیکل چلائے تو بہت اچھے مولانا ہے، گاڑی پہ جا رہے تو ابے ملا کے پاس پیسہ بہت آگے رہے۔ یہ ہماری ٹینڈنسی، جو قوم اپنے رہنماؤں کو خوشحال دیکھنا نہ پسند کرے وہ قوم کو اللہ تعالیٰ کیسے خوش رکھے پھر؟ تو اس لیے کروڑوں کے کاروبار کے بعد بھی پریشان ہیں۔ بہرحال یہ موضوع نہیں ہے میرا، تو خدا کے واسطے اردو پڑھوائیے آپ، تاکہ اردو پڑھے بچے تو آپ احساس ہو، دین سیکھے، دین کی کتابیں پڑھیں، کیونکہ اب زیادہ تر کتابیں اردو میں بھی آنے لگی ہے تو آپ کو احساس ہو کہ بھائی کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال بات کہیں اور چلی گئی، تو شکر رنجی ہو گئی، میں نے ایک ورڈ کہا تھا، تو شکر رنجی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شوگر ہو گئی تھی، شکر رنجی کہتے ہیں معمولی کسی بات پر ناراضگی، کسی معمولی سی بات پر جب ناراضگی ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شکر رنجی۔ یہ اردو کا ادب ہے، جیسے کھانے میں کچھ زیادہ شکر ہو گئی یار تھوڑا کم کرو، تو اس کو اردو میں اس کو کہتے ہیں جو معمولی بات پہ جب ناراضگی ہو جاتی ہے شکر رنجی۔ امام حسن اور امام حسین میں شکر رنجی ہو گئی، ناراضگی ہو گئی، دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا بند کر دیا۔ اب آپ کہیں گے یار فاروق صاحب بڑی عجیب بات ہے، آپ کی بات میں تو تضاد آ گیا، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ حسین پاک جس کا سب سے زیادہ احترام کرتے تھے وہ حسن تھے، پھر ناراضگی؟ ہاں بھائی دنیا ہے، دنیا میں کچھ باتیں ہو جاتی ہے، باپ سے بیٹے کی ہو جاتی ہے، اولاد کی ماں سے ہو جاتی ہے، تو پھر بھائی سے ہو تو کیا بعید ہے؟ ہو گئی بغیر شکر رنجی، اب بات چیت بند ہو گئی، دونوں ایک دوسرے سے باتیں نہیں کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں لیکن خاموش ہے۔ درمیان میں ابو ہریرہ آتے ہیں، آنے کے بعد سب سے پہلے امام حسن کے پاس گئے، کہا کہ اے حسن پاک کیا معاملہ ہو گیا کہ آپ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے؟ کہا جاؤ حسین سے پوچھو وہ بتائیں گے۔ اب یہ حسین پاک کے پاس کیا بات ہے، آپ نے اپنے بڑے بھائی سے بات چیت بند کر لی؟ اور انہوں نے کہا ابو ہریرہ وہ چھوٹی سی بات ہے، بس بھائی جان ناراض ہو گئے، ان کو ناراض بھی ہونا چاہیے تھا، انہی کی طرف سے یہ سب ہوا ہے، میری طرف سے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ انہوں نے اپنی صفائی دی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حسین لوگ آپ کو اپنا آئیڈیل مانتے، پیشوا مانتے ہیں، مقتدیٰ مانتے ہیں، لوگ آپ سے سیکھتے ہیں، اگر آپ ہی میں یہ حال رہا تو پھر لوگوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ آپ چھوٹے ہیں، آپ جائیے اپنے بھائی حسن پاک کو راضی کر لیجئے۔ تو حسین پاک کہتے ہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا، اس میں ایک حکمت ہے ابو ہریرہ، میں چاہتا ہوں کہ حسن پاک خود آئے وہ مجھے راضی کرے۔ تب نے کہا کہ حسین یہ کیسی بات ہے، وہ آخر بڑے، کہا بڑے ہیں تو کیا ہوا، میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے راضی کرے، بات انہی کی طرف سے ہوئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ پھر امام حسن کے پاس گئے اور ان کو پھر تھوڑا سا نرم کیا اور کہا کہ آپ ہی پہل کیجئے، چلیے جانے دیجئے، چھوٹا بھائی ہے، چھوٹا بھائی اولاد کی طرح ہوتا ہے، آپ ہی بنوا لیجئے۔ تو امام حسن آتے ہیں، چلا کہا اچھا ابو ہریرہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو تو میں جاتا ہوں۔ جانے کے بعد امام حسین کے پاس آئے اور ان کو راضی کیا، کہا بھائی حسین جو ہمارے بیچ اس کو ختم کرو، چلو آؤ گلے مل لو، یہ مل لو۔ اور اس کے بعد بھی پوچھتے ہیں کہ حسن یہ حسین تم نے یہ اچھا نہیں کیا، خیر ٹھیک ہے بات ختم کر دی ہم نے، لیکن تم چھوٹے ہو، تمہارا کام تھا کہ تم آتے اور ہمیں راضی کرتے۔ تو حسین پاک کا جواب کیا تھا؟ یہ وجہ تھی نہ جانے کی، اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ اپنے بھائی کا بڑا احترام تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے میرے بھائی اصل میں معاملہ یہ کہ میں نے نانا جان سے ایک حدیث سنی ہے، اور حدیث یہ ہے کہ نانا جان نے ارشاد فرمایا کہ جو صلح میں سب سے پہلے پہل کرتا ہے وہ جنت میں پہلے جائیں گا۔ میرے عشق نے گوارا نہ کیا کہ میں پہل کروں اور جنت میں آپ سے پہلے چلے جاؤں، میں نے نہیں کہا، اس لیے میں یہ انتظار کرتا رہا کہ آپ پہل کریں اور نانا کی بشارت کے تحت مجھ سے پہلے جنت میں آپ جائیں۔ یہ تھی جناب حکمت۔
اس سے انداز ہوتا ہے کتنی محبت تھی بھائیوں میں، کتنی الفت تھی بھائیوں میں، اور اس کا اثر کربلا میں بھی ہم کو نظر آتا ہے۔ اور پھر حضرت عبد